میں واپس اپنی میز پر آ گیا اور کافی سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ اچانک میں نے باہر شور کی آواز سنی، پھر ساتھ ہی کسی کے زور زور سے چلانے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں فوراً ہی تجسس کے پیش نظر باہر نکل آیا۔ میں نے دیکھا ایک نہایت ہی بوڑھی عورت جس کی عمر 70-80 سال کے آس پاس تھی، مادھون کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ سب سے زیادہ حیرانی اس بات کی تھی کہ مادھون کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیا۔ بوڑھی عورت کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ اس کا حلیہ بھی نہایت ہی عجیب و غریب تھا۔ اس نے سر سے پیر تک سیاہ رنگ کا لمبا چوغا پہن رکھا تھا۔ اس کے گلے میں مختلف رنگوں کی موٹے دانوں والی مالائیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک مالا کھوپڑیوں کی بھی تھی۔ وہ اپنی خون آلود پیشانی پہنچتی ہوئی مادھون کو حقارت کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سخت غصے کی کیفیت تھی۔ زاغولی، مبو مباسا، پیشا پیشا، وہ عجیب و غریب زبان میں غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے ایک دوسرے آدمی سے پوچھا جو کہ افریقی معلوم ہوتا تھا۔ یہ بددعائیں دے رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ تم برباد ہو جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ۔ یہ کیا پاگل ہے؟ میری بات سن کر وہ آدمی چونک گیا۔ ایسا مت کہو، یہ عورت افریقہ میں بہت مقدس مانی جاتی ہے، نہ جانے کیا آفت آئے گی، وہ لرزتے ہوئے بولا۔ اچانک وہ عورت مادھون کی طرف دیکھ کر معنی خیز لہجے میں مقامی زبان میں بولی، میں جانتی ہوں تو کون ہے اور کس مقصد کے لیے جا رہا ہے، پر مقدس جارا کاکا نے چاہا تو کامیاب نہیں ہوگا، تو تباہ ہوگا۔ جب تک سمندر کے سفر میں ہے تیری فالتو کی قوتیں تجھ سے دور رہیں گی۔ مقدس جارا کاکا نے چاہا تو شکست کھائے گا۔ یہ دیوتاؤں کا اٹل فیصلہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے دیکھا کہ مادھون کے چہرے پر مردنی چھا گئی ہے۔ وہ اس عورت کے سامنے گڑ گڑانے لگا، دیوی مجھے شمع کر دے، شمع کر دے، معافی اور تجھے، وہ ہذیانی انداز میں کہے لگانے لگی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور غیظ و غضب سے بھرے لہجے میں عجیب و غریب زبان میں چلانے لگی۔ کافی دیر تک وہ چلاتی رہی۔ عرشے پر موجود مسافر یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے میں نے کپتان کو وہاں آتے دیکھا۔ اس بوڑھی ساحرہ کو دیکھ کر کپتان کے چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے۔ کپتان اس بوڑھی عورت کو عقیدت اور خوف بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس عورت نے ایک ایسی حرکت کی کہ جس سے سارے عرشے پر موجود لوگوں میں خوف پھیل گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی عرشے کی ریلنگ پر چڑھی اور دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سمندر میں گرا دیا۔ وہاں موجود کئی خواتین کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ اچھا نہیں ہوا۔ وہ عورت ایک عرصے سے جہاز پر سفر کر رہی ہے، اس کی بد دعا ضرور رنگ لائے گی، کپتان نے فکر مندی سے کہا۔ اسی لمحے ایک انگریز مسافر کپتان کی طرف آ کر انگلش میں بولا، کیا ہوا مسٹر جوزف؟ وہ بوڑھی عورت پاگل ہے۔ اس کی بات سن کر کپتان کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مسٹر مارٹن، میرا 20 سال کا تجربہ ہے جہاز رانی کا۔ مقدس جارا کاکا افریقہ کے خطرناک قبائل کا دیوتا کہلاتا ہے۔ جب بھی اس نے جارا کاکا کے نام پر بد دعا دی ہے، وہ بد دعا دینے کے بعد وہ ہمیشہ ہی سمندر میں کود جاتے ہیں۔ جارا کاکا کے پجاریوں کا یہی دستور ہے۔ جواب میں مارٹن ہنسنے لگا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کپتان کے چہرے پر پریشانی ہے۔ اچانک وہ میری طرف آیا اور کہنے لگا، مسٹر امجد، آپ برا مت مانیں، آپ لوگ اگلی بندرگاہ پر جہاز سے اتر جائیں۔ اس نے خوف سے کہا، کیوں؟ ہم نے پورا کرایہ دیا ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے اس جہاز پر مصیبت آئے گی۔ سوری، ہم نہیں اتر سکتے۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کیبن کی طرف چل پڑا، جبکہ مادھون بھی میرے ساتھ تھا۔ کپتان ہم دونوں کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اچانک کپتان ہمارے پیچھے سے چلایا، اترنا تو پڑے گا، یہ کپتان کا حکم ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور چلتا رہا۔ چلتے چلتے اچانک مجھے یاد آیا کہ مادھون کو اس عورت نے بد دعا دی تھی کہ تمہاری قوتیں سمندر کے اس سفر میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ یہ سوچ کر میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ مادھون میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ مادھون کی قوتیں تو ختم ہو چکی ہیں، اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوسری بندرگاہ آتے ہی جب کپتان ہمیں اتارے گا تو میں وہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ اچانک میں نے سوچا کہ مجھے کپتان سے ملنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ آخر وہ اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے۔ ہم دونوں اپنے کیبن میں داخل ہو گئے۔ مادھون جا کر بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہارا ہوا انسان ہو۔ کیا واقعی میں تمہاری قوتیں ساتھ چھوڑ گئیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس بڈھی کا شراپ لگ گیا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا پورا شریر خالی ہو گیا ہے، ہر طرف اندھیارے ہیں۔ او، مگر تو سمجھ رہا ہے تو ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ وہ بڈھی کیا سمجھتی ہے کہ ہرا دے گی ہمیں؟ نہیں، وہ اچانک ہی دیوانوں کی طرح بولا۔
میں اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت اس انسان کی طرح تھی جس نے جوئے میں اپنا سب کچھ ہار دیا ہو۔ اچانک اس نے میری طرف دیکھا اور پھر بولا، تو سمجھ رہا ہے کہ جب کپتان اتارے گا تو وہاں سے بھاگ جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، سمجھا تو؟ اس کی بات سن کر میں بھونچکا رہ گیا۔ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں نے بھاگنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اس کا مطلب اس کی قوتوں نے پوری طرح سے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ خیر، جیسا بھی ہے، کپتان مجھے اتارے گا تو میں اسی وقت وہاں سے بھاگ کھڑا ہوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ مجھے نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ میں ہار نہیں مانوں گا، دیوی کی آگیا لوں گا، وہ از خود بڑبڑایا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھا اور الماری سے اپنا بیگ نکال لیا۔ چند لمحوں کے بعد بیگ سے جو چیز برآمد ہوئی وہ ایک سیاہ رنگ کی ایک بد شکل مورتی تھی جو کہ یقیناً کالی دیوی کی تھی۔ مورتی کا قطر چھوٹا تھا۔ مادھون نے مورتی کو عقیدت سے دیکھتے ہوئے بیڈ پر کھڑا کر دیا۔ وہ مورتی سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے لگا۔ اس کو شرک کرتے دیکھ کر میری روح کانپ گئی، مگر وہ اس مورتی سے اس طرح محبت کا اظہار کر رہا تھا کہ جیسے کہ سب کچھ اسی سے وابستہ ہو۔ اچانک اس نے بیگ سے ایک چھرا نکالا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی کے بازو سے سیاہ رنگ کا خون برآمد ہوتے دیکھا تھا۔ سیاہ رنگ کا خون مادھون کا تھا جس سے اس نے اپنی دیوی کو غسل دیا۔ پھر وہ سجدے میں گر گیا۔ کافی دیر تک گرا رہا، حتیٰ کہ مجھے ایسے لگنے لگا کہ کہیں یہ مر تو نہیں گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پھر اس کو اسی طرح سجدے میں پڑا چھوڑ کر میں کیبن سے باہر نکل آیا۔ نہ جانے کیوں مجھ سے وہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا جو کہ نظروں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کا سیاہ خون دیکھ کر میرا دل خراب ہو گیا تھا۔ میں کیبن سے باہر نکل آیا تھا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ عرشے پر بڑی ہی ٹھنڈی اور پرسکون ہوائیں چل رہی تھی۔ میرا ارادہ کپتان کے کیبن کی طرف جانے کا تھا جو کہ جہاز کے گراؤنڈ پر تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں کپتان کے کیبن کے پاس تھا۔ میں نے دروازہ بجایا اور اجازت ملنے پر میں اندر چلا گیا۔ کپتان کرسی پر بیٹھا شراب نوشی کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے مجھے سرسری سی نظر سے دیکھا اور پھر دوبارہ اس مشروب حرام سے شغل کرتے ہوئے مصروف ہو گیا۔ بیٹھو، اس نے نشے کی ہلکی سی لہر میں کہا۔ میں بیٹھ گیا۔ شراب پیو گے؟ اس نے شراب کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں شکریہ، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، اس نے شراب کا ایک سپ لیتے ہوئے کہا۔ میں صرف اتنا معلوم کرنے آیا ہوں کہ ایک پاگل عورت کی خودکشی پر آپ ہمیں جہاز سے کیوں اتار رہے ہیں؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا ہو۔ تم اس عورت کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے ایسے کہہ رہے ہو۔ اس کی خودکشی میرے جہاز پر قہر لا سکتی ہے۔ میں اس کی لاجک سن کر حیران رہ گیا کہ ایک نہایت پڑھا لکھا انگریز اتنی توہم پرستی کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ انگریز بہت روشن خیال اور اعتدال پسند ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ان سے زیادہ توہم پرست کوئی نہیں۔ خیر، میرے چہرے پر موجود سوالات کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ مسٹر امجد، آپ شاید عظیم افریقہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ کچھ بتانا پسند کریں گے آپ؟ میرے لہجے میں طنز در آیا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور میرے طنز کو نظر انداز کر کے بولا، میرے عزیز، میں عمر اور تجربے میں تم سے بڑا ہوں، اس لیے تم سے بہتر جانتا ہوں۔ تم شاید افریقہ کے طلسم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ افریقہ کا طلسم اتنا خطرناک ہے، مردوں میں بھی جان ڈال دے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میرے دوست، دنیا میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو عقل بالکل نہیں مانتی۔ وہ باتیں ذاتی تجربوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ذاتی تجربات ہوئے ہیں؟ میری بات سن کر اس نے اثبات میں سر ہلایا اور کہا، میرے عزیز، جب بھی ہم افریقہ کی بندرگاہوں سے گزرتے ہیں تو اپنے کیبنوں میں ہی سمٹے رہتے ہیں۔ آج سے کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوا۔ اس کے انداز سے ایسے لگا کہ جیسے وہ یادداشت پر زور دے رہا ہو۔ لمحاتی توقف کے بعد وہ بولا، بیروت سے ایک مسافر چڑھا تھا، اس کو بھی افریقہ جانا تھا۔ افریقہ کے پانیوں سے گزرتے ہوئے اس سے ایک غلطی ہو گئی۔ اتنا کہہ کر اس کا لہجہ ڈرامائی ہو گیا۔ اس کے ڈرامائی لہجے سے مجھے ایسے لگا کہ جیسے کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اپنے لہجے میں اتار چڑھاؤ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اس بد نصیب مسافر کا نام جان کارک تھا۔ وہ سفید فام امریکی مسافر افریقی قبائل پر ڈاکیومنٹری فلم بنانے کی خواہش رکھتا تھا۔ اس نے اپنے سفر کا آغاز استنبول سے کیا تھا۔ وہ بڑا ہی خوش مزاج اور بات بات پر لطائف سنانے والا انسان تھا۔ عملے سے اور دوسرے مسافروں سے یوں گھل مل گیا تھا جیسے ان کا دوست ہو۔ وہ مڈغاسکر سے بوغا تک جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔
میں نے اس کو سمجھایا، باز رکھا، مگر وہ نہ مانا۔ لیزا ایک خوبصورت لڑکی تھی، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جان کو پسند آ گئی۔ اس کے شوہر کا نام مڈونگا تھا۔ مڈونگا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے، وہ اجلی دودھ کی طرح سفید اور وہ سیاہ کولے کی طرح کالا۔ نہ جانے کیوں مجھے لیزا بہت ڈری ڈری نظر آتی۔ مڈونگا کمبخت ایک وچ ڈاکٹر تھا، پراسرار علم کے علاوہ افریقی طب پر مہارت حاصل تھی اس کو۔ لیزا کو سہما سہما دیکھ کر جان نے اس کی طرف قدم بڑھائے اور بہت جلد اس کو کامیابی حاصل ہوئی، لیکن یہ بات اس مردود کو ہضم نہ ہوئی۔ بہت جلد ہی اس کو پتہ چل گیا اور اس نے جان کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر جان نہ مانا۔ پھر ایک روز اس نے جان کو بد دعائیں دیتے ہوئے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اس واقعہ کے بعد لیزا کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا۔ جان اور لیزا دونوں خوش رہنے لگے۔ ٹھیک 3 روز کے بعد لیزا خون تھوک تھوک کر مر گئی اور جان نہ جانے کس خوف کی وجہ سے سمندر میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ 5ویں روز جہاز میں ایک بیماری پھیل گئی۔ مسافروں کے چہرے سرخ ہونے لگے اور ان میں سوزش ہونے لگی۔ جب یہ زیادہ بڑھا تو ہمیں اپنا سفر ترک کرنا پڑا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو میں اس کے چہرے پر خوف دیکھنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے کہ وہ کانپ رہا ہو۔ پلیز تم لوگ اگلی بندرگاہ پر اتر جاؤ۔ اس کی بات میں خوف تھا، ایک درخواست تھی۔ وہ یوں لرزہ براندام ہو رہا تھا جیسے اس کے پورے وجود پر زلزلہ طاری ہو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کیبن کی طرف چل پڑا۔ کیبن میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ مادھون بستر پر تکیے کے سہارے بیٹھا ہے۔ دیوی کا آدیش ہے، سمے کا انتظار کر، اس نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور واپس آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ واقعی اگر اس کی قوتیں ختم ہو چکی ہیں تو پھر مجھے فرار ہو جانا چاہیے، لیکن اس عورت نے کہا تھا کہ اس کی قوتیں سمندر میں کارآمد نہیں ہوں گی، لیکن خشکی پر تو یہ مجھے ڈھونڈ لے گا۔ کسی بھی طرح اگلی بندرگاہ پر اتر کر بھاگ جانا چاہیے۔ بعد میں کسی درویش کو ڈھونڈ کر اس سے جان چھڑا لوں گا، اسی خیال نے مجھے تقویت عطا کی تھی۔ تو مجھ سے جان چھڑانے کے بارے میں سوچ بچار کر رہا ہے۔ اچانک وہ مجھے مخاطب کر کے بولا۔ اس کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا کہ قوتیں ختم ہو جانے کے باوجود بھی اس کو کس طرح پتا چلا کہ میں اس سے بھاگنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ مجھے یوں حیرت زدہ دیکھ کر وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، مجھے عطا کمزور مت سمجھ، دیوی کا آشیرواد ہے میرے ساتھ۔ تیرا دماغ بھی تیری طرح بدبودار ہو گیا ہے، میں تجھے چھوڑ کر کیوں جاؤں گا؟ میری بات سن کر وہ مکروہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ تو جا بھی نہیں سکتا، یاد رکھنا میں تجھے کتوں والی زندگی پر مجبور کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا اور میں حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر تک میں یوں ہی بیٹھا رہا۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ اچانک کیبن کا دروازہ بجا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے روزی کھڑی تھی۔ روزی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ جی مس روزی۔ اپنے کیبن میں ڈر لگ رہا تھا کہ سوچا آپ کے پاس چلی جاؤں۔ موسٹ ویلکم۔ میں نے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کو اندر آتا دیکھ کر میں نے دیکھا کہ مادھون کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس مسکراہٹ کے کیا معنی تھے میں سمجھ نہیں پایا۔ روزی اندر آ کر میرے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے روزی کے چہرے کی طرف دیکھا تو نہ جانے کیوں مجھے اس کا چہرہ کچھ متورم دکھائی دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں غم کے تاثرات محسوس کیے۔ مس روزی، ایلبرٹ کہاں ہے؟ ایلبرٹ کی بات سن کر اس کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پڑا ہے کیبن میں کتے کی طرح پی کر۔ میری ہمیشہ سے اسے اسی بات پر بحث ہوتی ہے کہ اتنی مت پیا کرو۔ اور تو اور آج تو اس نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ اچانک میں نے مادھون کو اٹھتے ہوئے دیکھا جو کہ ہماری باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی تھی۔ مادھون کو باہر جاتا دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا، کہاں جا رہا ہے؟ شکار کرنے، مچھلی نے چارہ جو نگل لیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کا جواب سن کر روزی نے اس کو چونک کر دیکھا اور میں بھی اس کے بے سر پیر کے جواب پر حیران رہ گیا۔ میں سمجھا نہیں، سمجھ جاتا تو مادھون کی جگہ نہ ہوتا۔ اتنا بول کر وہ ہنسنے لگا اور پھر گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جواب نے میرے دماغ میں ہلچل پیدا کر دی تھی۔ نہ جانے وہ کس مچھلی اور شکار کی بات کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے ارادے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد روزی نے اپنے آنسو پونچھے اور میری طرف دیکھ کر بولی، مسٹر امجد، نہ جانے کیوں آپ کا دوست خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں اس کو بتاتا کہ مادھون پر اسرار قوتوں کا ماہر ہے وہ کبھی یقین نہ کرتی۔ چنانچہ میں نے اس کی اس بات کا جواب دینے کے بجائے کوئی دوسرا سوال پوچھ لیا۔
تم البرٹ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی اس سے۔ میری بات سن کر اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی تلخ مسکراہٹ دوڑ گئی جس میں بے چارگی کا احساس نمایاں تھا۔ اس نے کافی چبھتے ہوئے لہجے میں میری بات کے جواب میں پوچھا، کبھی کسی پرندے کو پنجرا توڑ کر آزاد ہوتے دیکھا ہے؟ اس کے اس جملے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کس قدر درد اور کرب میں زندگی گزار رہی ہے، چنانچہ کچھ تو بولنا ہی تھا۔ لیکن کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو پنجرے سمیت ہی اڑ جاتے ہیں۔ میری بات پر اس نے مجھے چونک کر دیکھا اور پھر بولی، میں ان پرندوں میں سے نہیں ہوں، نہ اتنی ہمت ہے کہ میں اپنا پنجرا توڑ سکوں۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ اچانک اس کی نظر شیلف میں چنی ہوئی شراب کی بوتلوں پر پڑی۔ وہ میری طرف ان نظروں سے دیکھنے لگی جیسے وہ شراب کی طلب رکھتی ہو۔ میں اٹھا اور شراب کا ایک گلاس بھر کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ شراب دیکھ کر وہ یوں اس پر ٹوٹ پڑی کہ جیسے صدیوں کی پیاسی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ شراب انسان کو اندر اور باہر سے ننگا کر دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ روزی کے ساتھ ہوا۔ شراب پیتے ہی اس کا دماغ گرم ہوا اور پھر سچ باہر آنے لگا۔ میرا باپ ایک جواری تھا، شرابی تھا۔ میری ماں بار ڈانسر تھی۔ پاپا روزانہ بار میں آتے اور ماں کا ڈانس دیکھتے اور پھر دونوں میں محبت ہو گئی۔ شادی کے 1 سال کے بعد میری ماں میرا بوجھ میرے باپ کے کندھے پر ڈال گئی۔ زندگی بھر اس نے منشیات بیچی، جوا کھیلا اور ایک جوئے میں مجھے ہار دیا، اور میرا مالک تھا البرٹ، وہی البرٹ جس کو رات میں حور سے کم نہیں لگتی، اور وہ مجھ پر اپنا تسلط رکھتا ہے، کہتا مجھے منگیتر ہے اور در حقیقت میں اس کی داشتہ ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچانک اس نے ایک ایسی حرکت کی جس سے میری رگوں میں موجود خون لاوا بن کر دوڑنے لگا۔ اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا تھا۔ ایک آگ سی تھی جو میرے اندر دوڑنے لگی تھی۔ کامنی کے بعد یہ دوسری لڑکی تھی جو کہ میرے اتنے قریب ہوئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اسی پل مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میرے سامنے روزی کی جگہ میری نائلہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنی نائلہ کو اتنے پاس دیکھ کر میرے جذبات بے قابو ہو گئے۔ تم مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، بہت زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ۔ میں روزی کو نائلہ سمجھ کر بول رہا تھا۔ اچانک میں نے نائلہ کو پہلے کسمساتے پھر اسے چونکتے دیکھا۔ اس سے قبل نائلہ کچھ کہتی میں نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ پھر کسمسائی۔ دوسرے ہی پھل اس نے پھر مزاحمت چھوڑ دی۔ نائلہ میرے سینے سے یوں لگی ہوئی تھی جیسے مجھ میں سائبان ڈھونڈتی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے، پھر اچانک میں نے اس کے جلتے ہوئے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یوں لگا کہ محبت کو منزل مل گئی ہو۔ ایک حلاوت سی تھی جو کہ گھلتی ہی چلی گئی۔ اچانک دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا اور وہ چونک کر مجھ سے الگ ہو گئی۔ یہ کیا؟ وہ نائلہ تو نہیں تھی، وہ روزی تھی۔ میں نے دیکھا کہ دروازے سے اندر داخل ہونے والا البرٹ تھا، جس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا جس کی نال میری طرف تھی۔ وہ آگ برساتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، حالانکہ کچھ دیر پہلے روزی نے کہا تھا کہ وہ نشہ کر کے پڑا ہے، مگر وہ تو وہاں پر موت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ روزی کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور دوسرا رنگ جاتا۔ وہ بڑی ہی غیظ بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ کتیا، آج میں تجھے اور تیرے یار کو جان سے مار دوں گا۔ وہ روزی کی طرف دیکھ کر غصے سے بولا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور گولی چلا دے گا، اس لیے میں نے وقت ضائع کیے بغیر ہی اس پر چھلانگ لگا دی۔ میرے چھلانگ لگانے پر وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑکھڑا کر گر پڑا۔ فلمی ہیروں کی طرح چھلانگ لگانا زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوا۔ 2 سیکنڈ بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ البرٹ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس نے دونوں ٹانگوں سے میری گردن کے گرد شکنجا قائم کر دیا تھا جس کو وہ دباتا ہی جا رہا تھا۔ میرا سانس رکتا جا رہا تھا۔ میں اپنے دفاع کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ اچانک میرے ہاتھ میں زمین پر پڑا ریوالور آ گیا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر فائر کر دیا۔ گولی نے اس کے سر کو اڑا کر رکھ دیا۔ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ گولی نے اس کا بھیجا اڑا دیا تھا۔ اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ سب دیکھ کر روزی کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ رونے لگی۔ اسی لمحے مادھون کمرے کے اندر آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر چند لمحے تک سناٹے کی کیفیت میں رہا، پھر بولا، دیکھا مچھلی نے چارہ نگل لیا۔ اتنا کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں تیزی سے اٹھا اور دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ میرے پورے کپڑے خون میں بھر چکے تھے۔ تو بھاگ رہا تھا نا ہمرے کو چھوڑ کر، اب دیکھ تو گلے گلے تک پھنس گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔
گویا یہ سارا کھیل اس کا رچایا ہوا تھا۔ تو نے ٹھیک سمجھا، میں نے جا کر اس انگریز کو اٹھایا تاکہ وہ تیرے سے مرے۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا، وہ مجھ پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں کہ تو وہ بولا، چل اس لاش کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ زوردار جھٹکا محسوس ہوا اور ہم تینوں اچھل کر دور جا گرے۔ لگتا ہے طوفان آیا ہے، روزی نے چلا کر کہا۔ لگتا تو میرے جملے منہ میں ہی تھے کہ ایک بار پھر شدید جھٹکا محسوس ہوا۔ ہم تینوں بری طرح سے گر گئے۔ جہاز بری طرح سے ڈولا تھا۔ مجھے کیبن کی ہر چیز ناچتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ باہر نکلو نکلو، روز بری طرح سے چلا رہی تھی۔ اب جہاز بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ ہم سب دوڑتے ہوئے باہر نکلے۔ باہر طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ پانی کی لہریں بہت زیادہ بلند تھیں، ہوا بہت تیز تھی۔ مسافر عرشے پر کھڑے بری طرح چلا رہے تھے۔ طوفان آ چکا تھا۔ اچانک میں نے کپتان کو بھاگ کر آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بدحواسی طاری تھی۔ دیکھا آپ لوگوں نے، بد دعا رنگ لے آئی۔ اب ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ جہاز کے ہچکولے کھانے کی رفتار بہت تیز ہو چکی تھی۔ لوگ چیخو پکار کر رہے تھے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، پھر میں نے عرشے میں پانی کو آتے دیکھا۔ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ لائف بوٹ پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ اچانک میں نے کپتان کو لاؤڈ سپیکر روم میں جاتے ہوئے دیکھا۔ عجیب طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ پورے جہاز میں چاروں طرف سے چیخو پکار کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اچانک کپتان کی لاؤڈ سپیکر پر چیختی ہوئی آواز ابھری، میں مسافروں سے درخواست کرتا ہوں کہ عملے سے تعاون کریں تاکہ لائف بوٹ سمندر میں اتاری جا سکے۔ جہاز کے پیندے میں متعدد سوراخ ہو چکے ہیں، لوگوں کی جان بچانے میں ہماری مدد کریں۔ اتنا سننا تھا کہ مسافروں میں عجیب سراسیمگی پھیل گئی۔ ایک خوف کا عالم تھا، بچے بوڑھے سب چیخ رہے تھے۔ اس اعلان سے سب میں ہی جان برپا تھا۔ کچھ مسافروں نے جانیں بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ مادون مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی روزی۔ اچانک ایک دھماکے کی آواز ہوئی اور پورے جہاز میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ جہاز اب بکھری ہوئی موجوں کی طرح ہچکولے کھا رہا تھا، بتدریج اندر دھنستا جا رہا تھا۔ اچانک دھماکے کی آواز سے جہاز کا بوائلر پھٹ گیا اور پھر پانی جہاز کے اندر جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اچانک مجھے ایک جھٹکا لگا اور پھسلتا ہوا میرا سر جہاز کے ریلنگ سے ٹکرایا۔ اس وقت میں نے ایک ہجوم کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کیا، پھر میرا دم گھٹنے لگا۔ وہ ہجوم خود بخود مجھ سے ہٹ گیا۔ زندہ انسانوں کے جسم بڑی ہی تیزی سے ادھر ادھر لڑک رہے تھے۔ اچانک میں نے اپنے سر پر کسی چیز کو گرتے ہوئے محسوس کیا، پھر گھپ اندھیرا چھا گیا۔ پھر میری آنکھ یوں کھل گئی جیسے میں کچی نیند سے بیدار ہوا ہوں۔ سرد پانی کے تھپیڑے تھے جنہوں نے میرے اعصاب کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ میرا منہ کڑوا ہو چکا تھا، میرا دم گھٹ رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا۔ بس ایسا احساس تھا کہ جیسے میں پانی میں اوپر نیچے ہو رہا ہوں۔ میں کھلے سمندر میں تھا۔ سمندر کی بے رحم لہریں مجھے ادھر سے ادھر کر رہی تھی۔ لوگوں کی چیخو پکار کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ پانی نہایت ٹھنڈا تھا۔ سی ایگل سمندر میں غرق ہو چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں نے لوگوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ زندگی بچانے کی خواہش ہر چیز پر حاوی ہوتی ہے، چنانچہ میں نے تیزی سے ہاتھ پیر چلانے شروع کر دیے۔ اسی جدوجہد میں میرے ہاتھ میں ایک بڑا سا تختہ آ گیا۔ میں بجلی کسی تیزی پہ اس تختے کو پکڑنے لگا۔ وہ تختہ میری زندگی کو بچانے کا سبب بن گیا اور میں پھرتی سے تختے پر سوار ہو گیا۔ میں نے بہت سے مسافروں کو ڈوبتے ہوئے اور سمندر میں تیرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اپنے آپ کو تختے سے لپٹا لیا تھا۔ اس بوڑھی افریقی عورت کی بددعا درست ثابت ہوئی تھی۔ سی ایگل سمندر کی گود میں پہنچ چکا تھا۔ اتنا بڑا جہاز اتنی آرام سے ڈوب گیا تھا۔ یقین نہیں تھا، شاید یہ کسی پراسرار قوت کا کام تھا۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ تہے آب ہو گئے تھے۔ اچانک مجھے دور سے ہیولے نظر آئے۔ میں نے تختے کی مدد سے تیز تیز ان ہیولوں کی جانب تیرنا شروع کر دیا۔ میں نے ہاتھوں کی مدد سے تختے کو دھکیلنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی میں ان بے رحم موجوں کے سامنے سر جھکاتا، کبھی ہار مانتا۔ اچانک مجھے ایک روشنی نظر آئی جو کہ ایک لائف بوٹ کی تھی، جو کہ بالکل میرے نزدیک آ کر رک گئی۔ پھر دو ہاتھوں نے مجھے اوپر کھینچ لیا اور پھر مجھے یاد نہیں۔ میرے ہر اعصاب جواب دے چکے تھے۔ میرا ہر احساس مردہ ہو چلا تھا۔ میرا جسم کسی ٹھوس شے پر پڑا ہوا تھا۔ جب جسم میں کوئی حرکت پیدا ہوئی اور ذہن ان غنودگیوں سے باہر آیا تو بدن کے اوپری حصے پر تپش تھی۔ کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ زیریں حصہ نیم سرد محسوس ہو رہا تھا۔ جسم پر نکاہت تھی، آنکھ نہیں کھول پا رہا تھا، بس میں سن سک رہا تھا، بول نہیں پا رہا تھا۔
اچانک کہیں دور سے ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اس کو سمندر میں پھینک دینا مناسب ہوگا۔ بولنے والا انگریزی میں بول رہا تھا۔ آواز میرے لیے اجنبی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اس طرح ایک بوجھ اور کم ہوگا۔ دوسری آواز میرے لیے انجانی تھی۔ نہیں، اس پر رحم کرو، یہ زندہ ہے۔ ایک نسوانی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ آواز میرے لیے جانی پہچانی تھی۔ یہ روزی کی آواز تھی۔ اس کو سمندر کے حوالے کر دینے میں ہی عقل مندی ہے۔ ایک اور آواز، یہ بھی میرے لیے انجان تھی۔ کاہے عقل مندی ہے، کوئی ہاتھ تو لگائے اس کو۔ اس بار آواز مادھون کی تھی، جو کہ میرے لیے بول رہا تھا۔ میرے جسم کی نقاہت کے باوجود میں نے اپنی بکھری ہوئی قوت کو جمع کر کے آنکھیں کھول دیں۔ میرے سامنے مادھون اور روزی کے علاوہ 3 اجنبی چہرے تھے۔ میں آہستہ آہستہ اٹھ بیٹھا۔ میرا پورا جسم شدید قسم کی نقاہت کا شکار تھا اور میں بہت کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ پانی پانی نہیں ہے، سمندر کا پی لے۔ مادھون کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے نیم وا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اچانک ایک آدمی نے میرے ہاتھوں اور پیروں کی مالش شروع کر دی۔ کافی دیر تک مالش کرنے کے بعد میری نقاہت دور ہوئی اور میں اٹھ بیٹھا۔ پیاس اور کمزوری کے سبب میری حالت دگرگوں ہو رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو۔ جس شخص نے میری مالش کی تھی وہ میرے قریب آ کر بولا۔ میں نے اس کو فوراً ہی پہچان لیا تھا۔ یہ آدمی جہاز کے عملے کا تھا۔ اس کے علاوہ مادھون اور روزی کے علاوہ 3 اور لوگ بھی تھے جن کو میں نے نہیں پہچانا تھا۔ سب کے چہروں پر بدحواسی طاری تھی، ماں سوائے مادھون کے۔ اس کے چہرے پر میں نے لاپرواہی دیکھی تھی، جیسے یہ صورتحال اس کے لیے کوئی خاص اہمیت نہ رکھتی ہو۔ سب ایک دوسرے کو بے چارگی سے دیکھ رہے تھے۔ ہماری بوٹ سمندر میں بے یار و مددگار چل رہی تھی۔ سب کے چہروں پر مایوسی کے آثار تھے۔ سب کے چہرے بھوک اور پیاس سے اتر چکے تھے۔ ہماری بوٹ کو سمندر میں 5 روز ہو چکے تھے۔ بوٹ بے یار و مددگار سمندر کی لہروں میں آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ اس دوران ہماری حالت بہت ناگفتہ بہ ہو چکی تھی۔ اب تو ایک دوسرے سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ بھوک پیاس سے حالت بری تھی۔ پانی کے نام پر سمندر کا میسر تھا جس کو پینے سے پیٹ میں درد ہو چکا تھا۔ جلد کی رنگت دھوپ اور رات کی خنکی کے سبب بدل گئی تھی۔ لباسوں میں ایک عجیب سی بو بس گئی تھی۔ روزی کا لباس بھی کافی حد تک تار تار ہو چکا تھا، لیکن نہ تو اس کو اپنی برہنگی کا خیال تھا، نہ دوسروں کے لیے اس پر برہنگی دلچسپی کا سبب تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں سے مایوس ہو چکے تھے۔ آسمان سر پر تھا، تا حد نگاہ سمندر خرمستیاں کرتا نظر آتا تھا۔ ہم ہر وقت اسی آس میں سمندر پر نگاہ جماتے کہ کوئی جہاز نظر آ جائے، مگر دور دور تک جہاز کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ زندگی کی امید بھی ہم سے دور ہو چکی تھی۔ سب ایک کونے میں پڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہی رہتے تھے۔ اس طرح تو یہ سمندر ہی ہماری قبر بن جائے گا، روزی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ تو ہم کر بھی کیا سکتے ہیں سوائے موت کے انتظار کے؟ نہ کھانا ہے اور نہ پانی۔ کب تک ہم کھارا پانی پی پی کر گزارا کریں گے؟ ایک آدمی نے کہا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، موت اور زندگی بھگوان کے ہاتھ میں ہے، مادھون نے لاپرواہی سے کہا۔ پوری بوٹ میں ایک مادھون ہی ایسا تھا کہ جس کا چہرہ تر و تازہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے موجودہ صورتحال سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہو۔ چوتھے روز بوٹ میں ایک مسافر تڑپنے لگا۔ تھوڑی دیر تک تڑپنے کے بعد وہ مر گیا۔ بوٹ میں یہ پہلی موت تھی۔ اب ہم 5 لوگ رہ گئے تھے موت کا انتظار کرنے کے لیے۔ اب آہستہ آہستہ ہم سب موت کا شکار ہو جائیں گے۔ خزانے کی تلاش تو دور، میری لاش بھی کوئی تلاش نہ کر سکے گا۔ میں اس لاش کو سمندر میں گرانے لگا تھا کہ وہی شخص جو جہاز کے عملے کا تھا مجھے دیکھ کر بولا، رک جاؤ مسٹر امجد، یہ بے وقوفی مت کرو۔ کیا مطلب؟ یہ لاش ہم سب کی زندگیوں کو بچانے کا سبب بن سکتی ہے، وہ بولا۔ اس کی بات سن کر ہم سب اس کو چونک کر دیکھنے لگے تھے، جبکہ مادھون کے غلیظ ہونٹوں پر پر اسرار سی مسکان تھی۔ کیا مطلب؟ ہم آدم خور بن جائیں؟ روزی نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ میں اپنی زندگی کو یوں موت کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر اس نے خنجر نکالا اور لاش پر ٹوٹ پڑا۔ اس کی دیکھا دیکھی روزی سمیت دوسرے لوگ بھی اس لاش پر ٹوٹ پڑے۔ پھر میں کیوں پیچھے رہتا؟ لیکن مادھون نے یہ حرکت نہیں کی تھی۔ ہم جانوروں اور درندوں کی طرح انسانی لاش کو بھنبوڑ رہے تھے۔ ہماری انسانیت ہماری پیٹ کی بھوک نے چھین لی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مادھون ہنس پڑا اور بولا، واہ رے بھگوان، تیری کیا لیلا ہے! کل بھی منش پیٹ کے لیے درندہ تھا اور آج بھی درندہ ہے۔ ہم لوگ خون میں بھر چکے تھے۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہم نے لاش کو چیر پھاڑ کر کھا لیا تھا۔ کچا گوشت کھانے کا تجربہ میرے لیے عجیب تھا، لیکن
پیٹ کی آگ کے لیے ہم انسان سے درندے بن گئے تھے۔ اس غریب کی لاش کوئی 3 دن تک ہماری پیٹ کی آگ بجھاتی رہی۔ اس کے بعد ہم نے اس کی ہڈیاں سمندر میں پھینک دی تھیں۔ ایک دن کے بعد ہم سب ایک دوسرے کو بدلی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ ہمدردی اور محبت نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد یہ سب مجھے یاد آتا ہے تو دل ہول جاتا ہے، لیکن اس وقت مجبوری تھی۔ زندگی برقرار رکھنے کے لیے انسان بڑے سے بڑا گناہ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ پھر یہ گوشت کیا چیز تھا؟